خواتین کا جو تعدد ہے اس کو کہتے ہیں مسئلۃ تعدد النساء، کہ کیا کفایت ایک پر مناسب ہے یا 2 اور 3 4 عورتیں ہونا چاہیے؟ تو پہلی بات تو قرآن نے کہی ہے کہ یہ اس وقت کہ توانائی ہو، جان ہو، مال ہو، گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو ایک ہی بہت ہے۔ لیکن اس موضوع پر ہماری دانش میں شیخ رشید علی رضا مصری نے تفسیر المنار میں لکھا ہے۔ شیخ رشید علی رضا مصری یہ مفتی محمد عبدالو کا شاگرد ہے، اور مفتی محمد عبدالو جمال الدین افغانی کے شاگرد ہے، لیکن مفتی محمد عبدالو تلمس تو ان کا کر چکا ہے لیکن ان کا زندقت نہیں لے سکا، کیونکہ جمال الدین افغانی کے نظریات اور تھے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ شیخ رشید علی رضا مصری ہندوستان آیا تھا، ادھر ادھر مولویوں سے الجھتا گیا۔ کسی نے کہا دیوبند کیوں نہیں جاتے، مولانا انور شاہ سے بات چیت کرو۔ حضرت شاہ صاحب کے در سے بخاری میں بیٹھ گئے، سوال جواب ہوا 8-10 دن تک۔ پھر اعلان کیا کہ اگر میں ہندوستان سے چلے جاتا اور مولانا انور شاہ سے نہ ملتا تو میرا تمام آنا ناکام تھا اور بے مقصد تھا۔ میں نے عرب و عجم دیکھے اور میں نے مجتہدین کی صلاحیتیں دیکھی، شاہ صاحب مجتہدین سے بڑھ کر، بس یہ کہہ نہیں تھا کہ حضرت شاہ صاحب کھڑے ہو گئے، بٹھایا اس میں، کہا مہمان محترم ہمارے درس میں شریک رہے اور خوش ہو گئے، عالم آدمی ہے، یہ آخری بات فضول کہی ہے، بعد میں آنے والے قیامت تک مجتہد تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے جو مدارک ہے استدلال کے وہ بہت قوی تھے۔ انہوں نے اپنے استاد مفتی محمد عبدالو کی تفسیر جمع کی ہے جو ان کو وہ درس دیتے تھے، اور اس کا نام ہے تفسیر المنار۔ الازہر سے ایک ماہنامہ نکلتا تھا، وہ بھی المنار تھا، ماہنامہ المنار بھی ان کا نکل، میرے پاس پھر پرچے ہیں ان کے۔ ہندوستان آنے کا اور دیوبند حاضری کا اور شان ورشا سے اسئلہ اور اجوبہ کا تفصیلاً جواب اس زمانے کے المنار میں ہو چکا ہے۔ تو شیخ رشید علی رضا مصری نے تعدد ازواج پر کتاب لکھی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تم ڈرتے ہو، اللہ تعدلوا، کہ بہت ساری بیویوں سے انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو ایک ہی بہت ہے۔ اس زمانے کی ایک عورت بھی 10 کے برابر ہے، اسے سنبھالنا اور عزت سے رکھنا اور عفت بحال کرنا اور حقوق و آداب بجا لانا کاری باشا۔ او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جو قریض ہے تمہاری، ذالک ادنیٰ اللہ تعولو، اور یہ بہت نزدیک ہے کہ تم بے انصافی نہیں کرو گے۔ ایک کے ساتھ زندگی گزارنا، یا جب کنیز میسر ہو تو ایک کے سے بھی اس کے حقوق کم ہیں۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، دیجیے عورتوں کو ان کے مہر پورے کے پورے۔ صدقات مہر کو کہتے ہیں، مہور کو کہتے ہیں۔ مہر کے بہت نام ہے، اجور بھی آتا ہے، مہور بھی آتا ہے، صدقات بھی آتا ہے، فرائض بھی آتا ہے۔ دے دو عورتوں کو ان کے مہر پورے کے پورے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، بس اگر وہ خوشی سے دے تم کو، عَنْ شَيْءٍ، کچھ بھی، مِنْهُ مہر میں سے، نفساً کوئی حصہ، فَكُلُوهُ، بس کھاؤ اسے، ہنیئاً رچتا، مریئاً پچتا۔ شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے۔ روٹی حلال کھائے اور ذرا سا مشکل لفظ ہے جن کا وضو ٹوٹنے لگتا ہے۔ علم اس لیے نہیں پڑھا جاتا ہے کہ سب آسان کا مطالعہ ہوتا ہے۔ کہتے یہ درس کی کتاب نہیں، مطالعے کی، اس میں کوئی علم ہے ہی نہیں۔ اور کہتے یہ کتاب درس کی ہے، استاذ پڑھا ہے۔ تو طلبہ کیوں بے علم ہو گئے؟ اس لیے کہ ان کی ہمتیں پست ہو گئی۔ ذرا سا مشکل لفظ آ جاتا ہے بس عورت سے بات شریف، بس کھاؤ اس میں سے، ہنیئاً رچتا اور مریئاً پچتا۔ یہ شاہ عبد القادر کی اردو ہے۔ اصل میں کھانے کی 2 صفت ہونا چاہیے، ایک تو کھانے میں لذیذ ہو، کھانا آسان ہونا، لذیذ ہونا، کیا مزہ آیا، کیا بہترین کھانا ہے، اس کو کہتے ہیں رچنا، کھایا بھی زیادہ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کھانا کھانے کے بعد وہ تکلیف نہ دے، آرام راحت اور خوشی محسوس ہو، پیٹ میں جا کے کہیں سخت نہ ہو جائے، اٹک نہ جائے، اس کو کہتے ہیں مرا مریئن، پچتا۔
بچتا اور پچتا، خوشی سے اور شوق سے کھائے جانے والا، اور جلد اور وقت پر ہضم ہونے والا۔